اور سب کو मैंने नोटिस किया, सब अपनी लाइफ की कहानियाँ बता रहे हैं, मतलब जो जो उनके साथ हुआ। और मेरा दिल यकीन करें इस तरह का नहीं है कि हालांकि जो मेरी लाइफ में हुआ ना, मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो सबके दिल दहल जाएंगे, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि ये एक अल्लाह ताला, शायद अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद ना हो। ये हमारी लाइफ का एक भरम है जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि हम सबको शो कराएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं और मेरी बेटियां भी रेडी हो गई हैं, लेकिन वो अभी अम्मी के घर गई हैं। पीछे से मिशाल भागी है, मैं उसको ही देखने आई हूँ। मिशाल जो है वो 1 मिनट लगाती है और सड़क से जैसे गुजरती है तो मुझे बहुत डर लगता है। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को एक पैगाम देना चाहती हूँ। मैंने ये नोट किया है, अगर आप किसी पे मतलब कि तनकीद करें या किसी को गालियाँ दें या किसी के बारे में बुरा भला बोलें तो वो आपका व्लॉग देखेंगे, और सस्पेंस अगर रख दें वो भी व्लॉग देखा जाएगा। जो हम अपनी डेली रूटीन दिखाएं या किसी गरीब की एक हेल्प करवा रहे हैं या कोई अच्छी बात होगी तो वो मेरे कितने व्यूज़ आएंगे, 100, 200, 300, इस तरह से। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि आप लोग मतलब क्या देखना चाहते हो। मैं तो हर चीज़ दिखाती हूँ, बाहर का माहौल, जैसे सब्ज़ा, जैसे कि खूबसूरत जगह होती हैं। अक्सर मैं और मेरे हस्बैंड बाहर चले जाते हैं। मैंने तो अपने ब्लॉगों में इतनी मेहनत की है कि सब कुछ दिखाया है, और लोग तो हैं सिर्फ घर में बैठे रहते हैं, वही घर की रूटीन दिखा के और व्लॉग डाल दिया, या फिर वो रिएक्शन देने बैठ जाते हैं तो एक ही जगह उनका व्लॉग बन जाता है। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि बाहर जाऊं, खूबसूरत एक माहौल दिखाऊं, या बाहर जैसे शादियां होती हैं तो फिर भी हम चले जाते हैं। और अभी जो है मेरी बेटी की बर्थडे आने वाली है, रामीन की, तकरीबन 10 से 15 दिन देर है, और मैं हालांकि शायद मैं इनकी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करती होंगी, सिंपल सी करती थी, एक केक मंगवाया, लेकिन मैं अपनी वाईटी वालों की खातिर ये सब कुछ करती हूँ ताकि उनको मेरे चैनल पे सब बोर वीडियो ना मिले, कुछ अच्छी भी वीडियो देखनी चाहिए ताकि वो देख के खुश हों। और व्लॉग वो लोग देखते हैं, मैंने ये भी नोट किया है, जो घर में परेशान होते हैं, थोड़ा भाई किसी का व्लॉग देख के अपना दिल जो है ज़रा बहला लिया, तो उनको जो है अच्छी अच्छी वीडियो मिलनी चाहिए, ना कि वो उनको कोई टेंशन देनी हो। और कल के व्लॉग में तो मैंने जो बोला है ना कि हम अपना काम शुरू कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे मैसेज किए सब ने, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सबका दिल से शुक्रिया। आप लोगों को अल्लाह पाक खुश रखे, जो कि आप हमारी फीलिंग्स को समझते हो। तो सब बहन भाइयों ने मुझे इतने अच्छे कमेंट्स किए कि आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि अगर मेरी अब दूसरा महीना है कि सैलरी नहीं मिल रही चैनल से, तो ये है कि हमने बच्चों की फ़ीसें देने होती हैं और काफ़ी सारे काम हैं जो करने होते हैं, और अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए हैं, दिल दिया है, दिमाग दिया है, तो हमें सब चीज़ों से काम लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। तो इसी वजह से ही मैंने कोशिश की है, और शहज़ाद भाई को भी हमने मिलाया है साथ में। शहज़ाद भाई और मेरे हस्बैंड दोनों मिल के करेंगे, क्योंकि एक बंदा वहाँ बैठेगा तो एक बंदा घर के काम करेगा, बच्चों को जैसे स्कूल छोड़ना या हमारा जैसे बाहर की व्लॉगिंग करना होता है, तो वो मेरे साथ ही चलेंगे। तो इस तरह से दोनों होंगे तो इंशाल्लाह अच्छा काम चलेगा। उसके अलावा जो है कल से मुझे बहुत तेज़ बुखार था और कोई पता नहीं था मैं कहाँ हूँ, क्योंकि बीपी मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। और मेरे हस्बैंड गए हुए थे, इनकी खाला की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, कौसर की अम्मी की, वो बेचारी को डायरिया हो गया था, तो काफ़ी उनकी बहनें भी वहाँ चली गई, सब चले गए, मैं तो नहीं जा सकती थी, मेरी खुद की कंडीशन इस तरह से थी। और शहज़ाद भाई और मेरे हस्बैंड गए उन्हें पता करने के लिए, उन्हें दुआ भी की। और सितारा के घर मैंने जाना था इसलिए नहीं गई, क्योंकि वो आएंगे यहाँ विलेज में, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, उससे मेरी बात हुई थी, इसी वजह से हम नहीं जा रहे हैं। और मुझे कमेंट्स में बोल रहे थे कि आप जो है सितारा की अम्मी से मिलने जाओगे। बिल्कुल मैं मिलने जाती, तो मेरा पक्का इरादा था जाने का। मेरे बच्चों को भी छुट्टियां हो जाएंगी, अभी उनके 8 तारीख से तो पेपर हो रहे हैं, टेस्ट फर्स्ट टर्म उनका स्टार्ट हो रहा है,
تو پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا یہی فیصلہ تھا کہ ہم جائیں گے، لیکن ساجد بھائی سے میری بات ہوئی، انہوں نے بولا کہ انشاءاللہ ہم بھابھی بھی لے جا رہے ہیں۔ تو بلکہ یہاں تو بہت ہی اچھا رہتا ہے، یہاں پہ ہم اکٹھے جب آتے جاتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے، ایک ساتھ بیٹھ کے ایک ہی چولہے پہ کھانا پکانا۔ اور پچھلی سردیاں بھی بہت مزہ آیا تھا، تو اس میں ہے کہ کافی مطلب گھومنا پھرنا اس طرح سے چلتا رہا۔ اور پچھلی سردیاں آپ دیکھ سکتے ہو ستارہ کی ویڈیو، کیونکہ میرا چینل تو تھا نہیں اور وہ میرے گھر کافی دن رکی تھی، اکثر ہم بہاولپور بھی ساتھ چلے جاتے تھے، بہت انجوائے کیا تھا۔ تو اب اسی وجہ سے ہم نہیں گئے، نہیں تو ہم نے جانا تو تھا۔ باقی دعا کیجیے سب، جس کام کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ اور آپ لوگوں کو میں اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ جو ہماری ہیلپ کرنا چاہتا ہے اس معاملے میں سپورٹ کریں، ہیلپ کریں اور ہمیں دیکھا کریں، ہم اپنا وہ دکان کا بھی کام دکھاتے رہیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ آج بہت ہی خوبصورت دن ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے تو دھوپ کی ضرورت ہے، مجھے سردی لگی ہوئی ہے نا بخار کی وجہ سے، تو میرا دل کرتا ہے دھوپ دھوپ ہو۔ گھر کا کام تو میں نے کیا نہیں ہے آج، وہ بیچاری چھوٹی بھابھی جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ اور کوئی یہ دیکھیں شہزاد بھائی، السلام علیکم، ویلکم مائی ہاؤس۔ آج میں دودھ اور دہی کا پروگرام بنا رہا ہوں۔ ویلکم مائی ہاؤس۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو اس لیے میں نے اپنی لائف کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لوگ بولیں گے ایک دوسرے کو یہ سب کاپی کر رہے ہیں، حالانکہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے۔ دیکھیں یہاں سے ٹرین بھی گزر رہی ہے، وہ بھی بتا رہی ہے کہ میں جا رہی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے تھے ہم، اور ہمارے ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ امی نے جیسے بولا تھا کہ پھر میرے نانا ابو اور دادا ابو نے مل کے یہی فیصلہ کیا، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی، اور میری امی اس ٹائم کافی کم ایج کی تھی، تو امی کا نکاح کروا دیا گیا، اور یہاں پڑھائی کے دوران ہی میری شادی کروا دی گئی۔ ابھی میں نے میٹرک ہی کی تھی، فرسٹ ایئر میں نے داخلہ بھیجا ہوا تھا، اور یہ ہوا کہ میری شادی کا فیصلہ ہو گیا۔ اور میرے سسرال والے یہی کہتے تھے کہ اس کو آگے ہم پڑھائیں گے۔ میرے ہسبینڈ نے میری امی سے بولا کہ خالہ آپ شادی کر کے دے دیں، اور انشاءاللہ ہم رابعہ کو آگے پڑھائیں گے۔ پھر جب میں وہاں گئی تو گھر کی ذمہ داریاں، اور ہم 8 سال جو ہے 8 سال ہم ملتان میں گزار کے آئے، شہر کی لائف میں میں نے زندگی گزاری، اور اس کے بعد ہم سماسٹا آ گئے۔ ایک سال ہوا ہمیں سماسٹا آئے ہوئے، اور میری رخصتی ہو گئی۔ پھر وہاں ولیج کا ماحول، گاؤں میں ہم چلے گئے، اور الحمدللہ مجھے گاؤں بہت پسند ہے، بہت زیادہ میں نے وہاں انجوائے کیا، گھاس کاٹنا، مطلب کہ جانوروں کو دیکھنا، اور گھر میں مطلب کہ گھر کی جو روٹین تھی، ناشتہ بنانا، کھانے بنانے، الحمدللہ سب کو میرے کھانے بھی بہت پسند تھے، خاص طور میرے دیور، میرا سسر سب تعریف کرتے تھے، اور میری ساس کو میرے کھانے بہت پسند تھے۔ تو گیسٹ بھی اکثر آتے تھے، تو مطلب جیسے کسٹرڈ، کڑھائی، قورمہ، کوفتے، نہاری، یہ چیزیں جو ہے اکثر میں ہی بناتی تھی۔ تو میں نے وہاں اچھی لائف گزاری، لیکن پڑھائی کا مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا، گھر میں مطلب کہ ہم بزی ہی ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے اس دن سے میں نے یہی سوچا کہ اگر میری تعلیم مکمل نہیں ہو سکی، اللہ تعالیٰ نے ایک تو مجھے جو ہسبینڈ دیا اس کی تو تعلیم ہے، ماشاءاللہ اتنی اچھی ایجوکیشن ہے میرے ہسبینڈ کی، تو وہ بھی مجھے خوشی تھی۔ پھر اس کے علاوہ میں نے اسی دن سے یہ فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ جو مجھے اولاد دے گا نا، میں ان کو آگے سے آگے لے کے جاؤں گی، بہت زیادہ پڑھاؤں گی، اور تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، کچھ کر سکے۔ تو یہی شروع سے میری سوچ تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب مریم دی۔ مریم سے پہلے اس طرح کے میرے مسئلے ہوئے کہ ڈاکٹروں نے بولا کہ رابعہ جو ہے یہ ماں نہیں بن سکتی، مطلب کہ کافی مایوس تھے سب۔ میرے ہسبینڈ کو بتایا تھا ڈاکٹر نے، انہوں نے بولا کہ آپ تو دوسری شادی کر سکتے ہو، لیکن رابعہ جو ہے وہ ماں نہیں بن سکتی۔ میرے ہسبینڈ نے بولا نہیں، اگر اولاد اللہ تعالیٰ دے گا تو اسی سے دے گا، میں نے دوسری شادی نہیں کرنی۔ اور اس بات کا کس کس کو پتہ تھا؟ صرف میری امی کو، میری ساس کو، اور میرے ہسبینڈ کو، میری بڑی خالہ کو۔
اللہ پہ بھروسہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ بالکل ضرور نوازتا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ دیر تو ہو جاتی ہے لیکن میرا اللہ اتنی بڑی خوشیاں دیتا ہے کہ جو سوچ بھی نہیں سکتے۔ 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے مریم دی، اور مریم کے بعد یہ لاسٹ شہزادی ہے، میری لاسٹ پیری ہے مشال۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں 4 بیٹیاں دی ہیں، اور یہ ہمیں بیٹوں سے بھی بڑھ کے لگتی ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں اپنی لائف میں، اور میں ان کو پڑھاؤں گی آگے، اور انشاءاللہ میں اپنی بیٹیوں کے اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے اچھے نصیب کرے۔ سب کے لیے میری دعا ہوتی ہے ہر ولاگ میں، اور میری بچوں کے لیے بھی آپ لوگ دعا کیا کریں۔ اب وہ چلی جاتی ہے نا، مشال بور ہو جاتی ہے، بولتی ہے مما میں نے بھی اسکول جانا ہے۔ ابھی یہ پاپا کے ساتھ جا کے چاکلیٹ لے کے آئی ہیں۔ اور میری ساس اتنی اچھی تھی مجھے وہ یہ بولتی تھی، جب 1 سال گزر گیا دوسرا سٹارٹ ہوا تھا، تو میں کہتی تھی امی اللہ تعالیٰ مجھے اب تو ایک بچہ دے دے، تو وہ کہتی تھی بیٹا کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ دے دے گا نا۔ تو 8واں منتھ تھا مجھے جب میری ساس کی ڈیتھ ہوئی، اور مجھے بہت دکھ ہوا، اس نے میرے بچے ہی نہیں دیکھے۔ بس یہ تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے نا، لیکن زندگی میں آگے بڑھتے رہیں، کیونکہ کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہو۔ میرا اللہ پاک بہت رحم کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور انشاءاللہ اب جو ہم کام شروع کر رہے ہیں مجھے امید ہے میرا اللہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ اور میں نوٹ کر رہی ہوں 1-2 دن سے میرے گھر کا ہی ولاگ بن رہا ہے، آپ لوگ کہتے ہوں گے بور ہو گئے ہوں گے، تو سب سے معذرت چاہوں گی، اور آج کے ولاگ کا یہاں پہ اینڈ کروں گی۔ انشاءاللہ میں کل کوشش کروں گی، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو ہم جائیں گے باہر، اور ساگ بھی توڑیں گے، اور آپ کو ساتھ میں انٹرٹین بھی کروں گی تھوڑا ہنساؤں گی بھی صحیح۔ آج تو میں بالکل ہنس بھی نہیں سکتی، اتنا مجھے ویکنیس ہو گئی ہے بخار کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بولوں گی، یہ بیڈ نیوز ہے، مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ جو 2 بچیاں پیدا ہوئی ہیں نا، 2 ٹوئنز، ان میں سے ایک جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ آج ہی مجھے پتہ چلا ہے صبح، شہزاد بھائی کو انہوں نے بولا اور مجھے نہیں بتایا کہ وہ ٹینشن لیں گی، لیکن وہ پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ نہ وہ ایک اچھا دودھ افورڈ کر سکتے ہیں، نہ وہ بچوں کو انہیں ڈائپر لگانا آتا ہے، نہ وہ بچوں کو پتہ نہیں کس طرح سے ایک بچی کو جیسے رکھا ہوا تھا، وہ بھی اتنا ویک تھی، وہ بہت زیادہ ویک تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 پریاں دی تھی، وہ جیسے کہتے ہیں نا گودڑیوں میں لال، وہی والی بات ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کون سی فوت ہوئی ہے، ابھی میں نے بات کرنے کی بھی کوشش کی ہے تو میری ان سے بات نہیں ہوئی، اور میں ان سے پوچھوں گی۔ ایک کا نام تو میں نے فاطمہ رکھا تھا، ایک کا نام عائشہ، تو اب پتہ نہیں کون سی فوت ہوئی ہے، تو جیسے پتہ چلے گا میں افسوس کے لیے اس کی ماں کے پاس بھی جاؤں گی، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ بس اللہ کو شاید یہی منظور ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، مجھ سے جتنا ہوا میں نے کیا ان کے لیے، اور میرے اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، آمین۔ بس آج کا ولاگ یہاں پہ اینڈ کروں گی، سب دعا کیجیے گا، اللہ حافظ۔